غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان 31واں سورہ آیت نمبر 27 میں، تیرے رب کے باتیں لکھنے کے لیے تمام جھاڑوں کو، تمام درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو اگر سیاہی بنائی جائے اور 7 سمندر اور مدد کے لیے لایا جائے تو بھی کافی نہیں ہوگی۔ تیرے رب کی تعریف و تسبیح اس کے آگے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ہمیں سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ رضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ، اللہ کی تعریف اور تسبیح، اللہ کے کلمات جتنے ہیں اتنی اللہ کے عرش عظیم کے مطابق، اور جتنی اللہ نے خلقت کی ہے اتنی، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اور ایک منحوس، دجال، ذلیل، شیطان پرست، خبر پجاری، شرک کرنے والا، بدترین خبیث یہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، غوث پاک بول کر بول رہا ہے یہ فضیلت ان کے لیے ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی ذات و صفات کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو تو نے بدل کے رکھ دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے مرتبے سے تو نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، مکمل شرک اکبر کے دائرے میں آ گیا، سیدھا جہنم میں تو جائے گا، پوری تیرے ماننے والوں کو لے کر جائے گا۔ تیری موت سے پہلے توبہ کر لے، تجھ جیسے ظالم، تجھ جیسے شرک کرنے والے حرامی قسم کے لوگوں نے امت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ بر صغیر کی امت، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی ذلت کی زندگی، جانوروں سے بدتر زندگی، ظالموں کے انڈر میں زندگی، اللہ کی رحمت سے دور والی زندگی، مسجدوں کو ویران کرنے والی زندگی، درگاہوں آستانوں پر سجدے والی زندگی، مردوں کی پوجا والی زندگی، قبروں کی پوجا والی زندگی پر آ گئے تیرے جیسے ظالموں کی وجہ سے، تیرے جیسے شرک کرنے والوں کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ کی کلام قرآن سے امت کو دور کر دیا، صحیح حدیث سے دور کر دیا، قرآن کی آیتیں صحیح نہیں سمجھائی، احادیث صحیح نہیں سمجھائے، قصے کہانیوں میں امت کا بیڑا غرق کر کے جانوروں سے بدتر زندگی امت کی کر کے رکھ دی۔ آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زندہ ہوتے، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زندہ ہوتے، تیری گردن اڑا دیتے، کتے اور سور سے بدتر موت تجھے دے، ان سے بدتر تجھے مارتے، کیونکہ تو نے شرک اکبر کیا ہے۔ اللہ کے دین کو بدنام کرنے کے لیے، بزرگان دین کے نام کو بدنام کرنے کے لیے، جانتا ہے اللہ رب العالمین کون ہے، جنہوں نے نطفے سے لوتھڑا بنایا، تو جس کو غوث پاک کہہ رہا ہے ان کو نطفہ تھے، نطفہ، اللہ نے ان کو لوتھڑا بنایا، ہڈی اور گوشت چڑھایا ماں کے پیٹ کے اندر، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں بنائے، جسم عطا کیا، ماں کی شرمگاہ کے خون کو روک کر تو نے جس کو غوث پاک کہا ان کو غذا کھلائی اللہ نے، اور ماں کی شرمگاہ سے پیدا کیا، اور اللہ نے ان کی غذا، ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کی سانسیں، ان کا جینا، ان کا مرنا اللہ نے طے کیا، اور جس دن موت آئی اللہ نے بلا لیا اور ان کو خبر میں سلا دیا، غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، آج خبر میں موجود ہے، تو ان کو اللہ کے برابر کر رہا، خبر پجاری منحوس تو ان کو اللہ کے برابر کر رہا۔ اللہ حی القیوم ہے، قادر ہے، مالک ہے، رحمان ہے، خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، حی القیوم ہے۔ اللہ کی ذات
تمام چیزوں سے بالا تر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال نہیں دے سکتے اس رب العالمین کو، قہار اور جبار رب العالمین کو تو لے کے آ کے مخلوق سے ملا رہا جو پیدا بھی ہوئے اور مر بھی گئے، فنا بھی ہو گئے، ان سے ملا رہا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلا لیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غذا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ صحابیات سے اللہ نے فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اللہ نے عطا کیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اللہ نے دنیا سے بلانا تھا بلا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء، شافی محشر، مقام محمود کا مالک اللہ نے بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن، صاحب براق، صاحب معراج اللہ نے بنایا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہیں کھڑا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے دوسرے انبیاء، ان سے نیچے صحابہ صحابیات، ان سے نیچے اور بہت نیچے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو تو غوث پاک کہہ رہا ہے، ان کا مقام صحابہ صحابیات کے برابر نہیں ہو سکتا، نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے برابر کھڑا کر رہا۔ تجھ جیسے ابلیس کی اولادوں نے برباد کیا ہے امت کو، تجھ جیسے ابلیس کے پجاریوں نے، شیطان کے پجاریوں نے، خبر پجاریوں نے، گنڈے پلیتے کرنے والے حرامیوں نے بدنام کیا ہے امت کو۔ اسلام کو تباہ کرنے میں تم جیسے رافضیوں اور رافضیوں کے پلوں کا دخل ہے۔ یہودی کی اولادیں جنہوں نے آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، واحد الہ، خالق، مالک، رب، دعاؤں کا سننے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرنے والا، بیماریوں کو دفع کرنے والا، شفا دینے والا، دل کی آرزو خواہشات کو پوری کرنے والا، مقاصد میں کامیابی دینے والا، دولت کا نوازنے والا، حکومت کا دینے والا، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والا، اکیلا رب اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے پیارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسنین رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، عائشہ، فاطمہ، حفصہ تمام اللہ سے گڑ گڑا کے صحابیات مانگتی تھی، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے تھے، سب اللہ کے محتاج، اللہ قادر اور مالک، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محتاج، پیدا ہونے میں، مرنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر معاملے میں اللہ کے محتاج، رب صرف اللہ، تسبیح و تعریف اللہ کی اور عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے نام و صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں، ورنہ سیدھا جہنم۔ عبادت صرف اللہ کی، مخلوق کی نہیں۔ روز محشر اللہ کے آگے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکیں گا، اور تو ان کے بارے میں بول رہا، جنات لکھ دے رہے، فرشتے بھی لکھ دے رہے، سب لکھے بھی تو سیاہی کم نہیں پڑیں گی۔ یہ آیت اللہ کے بارے میں تھی، تو نے لے کے جا کر دوسروں پہ فٹ کی، قرآن کی آیتوں سے کفر کیا، سیدھا جہنم میں جائیں گا اگر توبہ نہیں کریں گا۔